حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بلکہ ان کا ہر لمحہ جو ہے امت کے لیے رہبری اور شفقت اور محبت ہے۔ آج جو ہے امت کے نوجوانوں کے اندر خاص طور پر ایک بڑا طبقہ ہے جن کے ذہنوں میں اشکال ہے۔ آپ سبھی سے براز اور مائک جو بند کر لیں برائے مہربانی۔ نوجوان ذہنوں کے اندر جو ہے اشکالات ہوتے ہیں، یا ایک طریقے سے جس کو اقبال نے بھی کہا ہاتھ بے جوڑ ہیں، الحاد سے دل کوگر ہیں، امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاننے کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کا اس نیت سے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے سیرت کے مطابق چلیں اور باقی لوگوں تک بھی جو ہے وہ پریکٹیکل نمونہ جو ہے اسلام کا پیش کر سکیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ تو میں زیادہ دیر آپ سب احباب کے اور آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت قاری جمیل احمد صاحب بانڈے ضیائی صاحب کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ تو ہم سب ہماری پوری ٹیم اور ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ آپ کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے، اپنے معاملات میں سے، اپنے جو باقی معاملات ہیں ان میں سے قیمتی وقت نکالا، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری رہبری کی کوشش کی۔ میں خود بھی اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں۔ شکریہ حضرت جی۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے مہمان مقرر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا۔ قابل تکریم میرے بہت ہی معزز اور مکرم و تمام سامعین و ناظرین جو اس بہت ہی مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اب تمامی حضرات کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، بطور خاص منتظمین کا کہ جنہوں نے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی پیار بھرا سلسلہ شروع کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ عام اور تام ہو، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ سادیر عافیت کے ساتھ چلتا رہے اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور سے اپنانے میں اس محنت کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی اور انسانی شکل عطا کر کے
بہت بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے مثال۔ بہت کچھ تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 6 صدی عیسوی کا آخر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ ساری دنیا بطور خاص اہل عرب کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بطور خاص اہل عرب اور عموماً ساری ہی دنیا اتنی زیادہ اپنے آپ سے تنگ تھی، اتنے زیادہ وہ اپنے آپ سے پریشان اور پشیمان تھے کہ کوئی زندہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایسے حالات تھے جیسے جب کسی کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی آدمی حالات سے پریشان ہو کر، انتہا درجہ پریشان ہو کر کے وہ خودکشی جیسا قدم اٹھاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اب زندگی گزارنے کا کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر وہ اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اب دنیا میں نہیں رہنا۔ کوئی چھلانگ مار کے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی زہر پی کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اور کوئی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر کے خودکشی کرتا ہے۔ ہزارہ طریقے سے لوگ پھندا لگا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا جینے کا کوئی طریقہ کار بچا نہیں ہے، لہذا زندگی سے مایوس ہو کر کے وہ خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فرد کی غلطی ہوتی، اس سے ایک فرد یا اس کا کنبہ، اس کا گھرانہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانیے اس بات کو، آپ سمجھ سکتے ہیں ان حالات کو۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ خالی کوئی ایک فرد نہیں، کوئی ایک کنبہ نہیں، ساری انسانیت اپنے آپ سے پریشان تھی، یعنی زندہ رہنے کو کوئی پسند نہیں کرتی۔ ایسے حالات میں نبی اکرم ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے اپنے اپنے طریقوں سے اس زمانے کی منظر کشی کی، لیکن کوئی بھی مورخ، اس نے لکھنے والوں نے کتنا ہی کیوں نہ لکھا ہو، لیکن کوئی بھی مورخ اخیر میں یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اس زمانے کی منظر کشی کر لی ہے، ان حالات کی منظر کشی کر لی ہے جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت تھے۔ میں نے ان کی منظر کشی حقیقت میں کھل کر کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، ایسا کوئی بھی نہ کہہ۔ لیکن اللہ کا قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ بتلاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کیسے حالات سے گزر رہی تھی اور انسانیت کن حالات سے دوچار تھی، اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باشت کو نعمت سے، کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم میں سے ایک نبی تمہارے اندر بنا کر کے بھیجا۔ لیکن اس موقع پہ دیکھیے قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، کہ جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمته اخوانا، پھر اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن کی اس آیت کا اگلا جز دیکھیے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن نے کہا کہ تم سب کے سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی تم اتنے اپنے آپ سے تنگ آ چکے تھے اور تمہارے اعمال اتنے بد سے بدتر ہو چکے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اس نے اس وقت اس نبی کو مبعوث کروا کر کے دنیا میں بھیج کر کے انقذکم منہا، تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ایسے حالات میں جبکہ تم، اور اسی آیت کے مفہوم کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مثال دیتے ہوئے فرمایا مثلی و مثلکم، کہ میری اور تمہاری مثال، یعنی ساری امت کو، ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال پتہ کیسی ہے؟
کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے کسی جگہ پر آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت، جب آگ روشن ہو گئی. اس حدیث پاک میں تو یہ آگ کا لفظ ہے. اگر آج کی ماحول میں اور آج کی اس لینگویج میں آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب گرمیوں کے سیزن کے اندر، گرمیوں کے زمانے میں بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی لائٹس ہوتی ہیں ان کے ارد گرد کیسے پتنگے اور پروانے اور شمعیں آ کر کے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کتنا بھی ہٹائیں، کتنا بھی ان پتنگوں اور پروانوں کو ہٹائیں وہ ہٹیں گے نہیں، اور بہت سارے تو وہاں پر گر کر کے اپنی جان بھی دیتے ہیں لیکن اس روشنی کا وہ سایہ نہیں چھوڑتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. ایک آدمی نے آگ کو روشن کیا، جب آگ روشن ہو گئی تو بہت سارے پتنگے اور پروانے آ کر کے اس آگ پر گرنے لگے، اور آگ جلانے والا ان کو دور کرتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بچ جائیں، آگ میں نہ گرے، یہاں پر نہ گر کر کے اپنی جان کو ضائع نہ کرے، لیکن وہ ان کے ہٹانے سے وہ پتنگے اور پروانے ہٹتے نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ میں انا آخذ بحجتکم، میں تمہیں تمہارے کمر بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ کی طرف مت جاؤ. اور ایک روایت میں ہے تو انتم تفلتون بیدی، لیکن تم میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث کیا. ایسے نگفتہ بھی حالات کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب کہنے کو بات کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں، اور پھر جب اس آقا کی سیرت، اللہ اکبر، اس کے بارے میں کہا گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کہنے والے کہے بہت کچھ کہہ کر کے چلے گئے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی، ہزار ہاں لاکھ ہاں کتابیں سیرت پر لکھ دی گئی، لیکن کوئی آج تک یہ نہ کہہ سکا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کا حق ادا کیا. کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہی ذات تھی. ہم خوش نصیب ہے، قربان جائے اس اللہ کی ذات پہ جس نے ہمیں ایسے نبی کی امت کے اندر مبعوث کیا. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب اصل موضوع کی طرف جو میرا آج کا ٹاپک ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات، ان گنت احسانات، ان گنت، لا تعداد، گنتی میں آ ہی نہیں سکتے. ہمارا ہر ایک سانس یوں کہنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی طرح دبا ہوا. لیکن چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت زیادہ لمبی بات کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بات جو مختصر ہو اور جو ایک موضوع کے تحت کی جائے وہ بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسان رہتی ہے. تو میں آج آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر اور اس لائیو سیشن کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احسانات کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان احسانات کے سننے کے بعد، اور ان کو سنانے کا مقصد کیا ہے، یقین جانیے ضمن ایک بات عرض کیے رہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ بات شروع میں کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ میری عادت بھی ہے میں نہ کہہ سکا. اب یہاں سے میں آپ کو وہ بات کہہ دیتا ہوں، اپنی نیتوں کا استحضار کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کے سامنے، اللہ نہ کرے میری نیت میں اگر کہیں فتور ہوا، میری نیت میں اگر یہ ہوا کہ میری آج کی اس تقریر سے، میرے آج کی اس گفتگو سے جو میرے سننے والے ہیں وہ آہ واہ کریں گے کیسی بہترین گفتگو کی، اگر میرے ذہن میں یہ بات کہیں خاکے کے اندر بھی آ گئی تو میرا یہ سارا کہنا اللہ کا ہے، اس کی کوئی مفاد نہیں، اور یہ میرے لیے وبال جان بنے. تو آپ حضرات جو سننے والے ہیں تو آپ بھی اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ قاری صاحب کے دل میں اللہ پاک جو ڈالیں گے، اللہ ہی کے کرم سے جو کچھ ہوگا، میں جو بولوں گا وہ میں نہیں بولوں گا، میرا اللہ مجھ سے بلوائے، جو میرا اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا میں آپ کے سامنے کروں گا. تو اپنی نیتوں کا آپ بھی استحضار کیجیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ نیت لے کر کے بیٹھے ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب کیسا بول رہے ہیں، ان کے اندر کوئی نقص ہوگا تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کو بولنا نہیں آتا، یا اگر اچھا لگا تو آہ واہ کریں گے. سب چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اس نیت سے سنیے گا کہ جو کام کی بات اللہ پاک مجھ سے کہلوائے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. بس یہی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا یہ کہنا اور ہمارا یہ سننا کام آئے گا اور انشاءاللہ بہت فائدے مند ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وحدت انسانی کا تصور دیا ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو وحدت انسانی کا تصور ملا ہے. یہ وحدت انسانی کا تصور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. یہود کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود اور نصارہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے دوست. یہ ان کا نعرہ تھا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یوں کہتے تھے کہ سورج اور چاند، ہم تو سورج اور چاند کے ماننے والے لوگ ہیں، سورج اور چاند ہمارے دیوتا اور اوتار ہیں. بہت سارے لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے بادشاہوں کے خمیر میں آسمانی ذرات شامل ہیں. اور اہل عرب جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس کے علاوہ ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے. اہل عرب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ یوں کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں، اور ساری دنیا جو ہمارے علاوہ وہ عجم یعنی گونگے ہیں، انہیں بولنا نہیں آتا. یہ اہل عرب اپنے آپ میں نخوت اور تکبر کی بنیاد پہ یہ کہا کرتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے وحدت انسانی کا تصور دیا اور یہ پیغام دیا اور ساری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کسی نبی نے دیا بھی ہوگا تو اپنی شریعت میں دیا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہر ایک اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھتا تھا، چاہے قوم اور برادری کے اعتبار سے ہو، چاہے قبائل کے اعتبار سے ہو، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو، چاہے لسانی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر اور ہر ایک آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. تو قرآن نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن کی زبانی سے یہ اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہاری برادریاں اور تمہارے قبائل اور کنبے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصول بیان کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے، اصول بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز، اللہ کے نزدیک قابل تعظیم اور تکریم وہ ہے اتقاکم، جو اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا. ہوتا کیا تھا کہ اہل عرب جیسے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور عرب میں صرف قبیلہ قریش کے لوگ وہ یوں کہتے تھے کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے ہم حامل ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ پیغام دیا کہ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک حسب اور نسب کی، قبیلے اور برادری کی، ذات اور پات کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کون سے قبیلے کا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقات نہیں ہے کہ یہ کون سی برادری کا ہے، یہ کون سی زبان بولتا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عجمی ہے، یہ عربی ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی خطبے کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم و بیش 1,24,000 افراد، کم و بیش 1,24,000 افراد جمع تھے. اس موقع پر قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کیا موتی بکھیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا خطاب فرمایا؟ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے. ان اباکم واحد، اے لوگوں تمہارا باپ یعنی وہ بھی ایک ہے. اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. ہاں اگر فضیلت ہے، فضیلت کا کوئی معیار ہو سکتا ہے کہ کون کس سے بہتر ہے تو وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف. آپ دیکھیے ذرا سوچئے کہ جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام میں بھی قبائل، صحابہ کرام میں بھی برادریاں تھیں. کیا سارے کے سارے صحابہ جو 1,24,000 کم و بیش تھے کیا وہ ایک ہی قبیلے کے تھے؟ نہیں. اللہ اکبر. کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے ذریعے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو احسان اس امت پر ہوا، صحابہ کرام جس سے صحابہ کرام کی ابتدا ہوئی ہے، آپ قربان جائیں صحابہ کرام کی جماعت پر بھی
کہ اللہ کے نبی کے اس پیغام کے ذریعے سے وہ صحابہ، آپ دیکھیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارسی تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی تھے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ غفاری تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ نینوائی تھے، زماد رضی اللہ تعالیٰ ثعلبی تھے، اور اس کے علاوہ کوئی قبیلہ نینوائی سے ہے، کوئی قبیلہ عیسائی سے ہے، الگ الگ قبائل کے رہنے والے صحابہ. لیکن اللہ کے نبی کے اس پیغام کے بعد کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. صحابہ کرام نے اس سے ایسا سبق لیا، قرآن نے جو کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. قربان جائے صحابہ کرام کی جماعت پر نبی کی صحبت سے ایسا سیکھا انہوں نے کہ عملی طور سے کر کے بتایا کہ قرآن کریم کی آیت کا کیا مطلب ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی کیسے ہوتا ہے، عملی طور سے کر کے دکھایا. خود پیاسے رہے، خود فاقوں میں رہے. میں نہیں کہتا، اللہ کے قرآن اس پر شاہد عدل ہے. 28ویں پارے میں سورہ حشر میں ایک آیت ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے، صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ صحابہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ یہ اپنے ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ، خود چاہے فاقے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ پر، اپنی ذات پر دوسروں کو، ایمان والوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صفات کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی احسان کا نتیجہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ تم سب ایمانی رشتوں میں بھائی ہو، تم کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں اگر فضیلت ہے تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے ایک ہی معیار ہے، وہ تقویٰ ہے. یعنی اگر ایک رنگ کا کالا، جیسا کہ بلال حبشی رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، اور بظاہر ان کے اندر خوبصورتی کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، ان سب کے باوجود اللہ نے وہ مقام دیا بلال حبشی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کعبے پہ چھت پہ چڑھ کے بلال حبشی نے اذان. یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کے اس اعلان کے بعد ہوا کہ سارے کے سارے وحدت انسانی کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ پہلا اور بہت بڑا ایک احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وحدت انسان کا تصور کہ تم سب ایمانی رشتے کے اعتبار سے بھائی بھائی. پھر ہاں اللہ کے نزدیک کوئی بھی نسل سے ہو، کوئی کسی قبیلے سے ہو، کوئی کسی برادری سے ہو، کوئی کسی ذات سے ہو، کون سی بھی زبان کا بولنے والا ہو، ایک اگر عرب ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، اگر عرب ہے چاہے مکہ اور مدینہ کے اندر ہی رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا نافرمان اور نبی کا باغی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت اور ویلی نہیں. اور اس کے مقابلے میں افریقہ کے کسی جنگلات کا رہنے والا کوئی سیاہ حبشی ہے، لیکن اگر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہے، اللہ کے نزدیک اسی کی ویلیو و عزت ہے. یہی ایک بہت بڑا احسان تھا جو سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی معاشرہ پروان چڑھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے. ایک بڑا احسان تو یہ. دوسرا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کا درس امت کو دیا ہے. ہاں بہت ہی اہم ترین پوائنٹ ہے، انسانیت کے احترام کا درس. آج دنیا کی مہذب اور ترقی یافتہ اقوام نہ جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ایسے ظالموں سے اللہ پاک اپنی زمین کو پاک اور صاف کر لے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں. ٹوٹ جائے ایسے ہاتھ، شل ہو جائے ایسی زبانیں، کیڑے پڑ جائے ان لوگوں کی منہ زبان کے اندر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. وہ ترقی یافتہ قوم میں جو اپنے آپ کو بہت ہی ماڈرن اور ایجوکیٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ساری دنیا کا غمخوار اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا درس دینے والے لوگ تھے. لیکن قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ کیا ہمیں انسانیت کا درس کہتے ہیں، انسانیت کے احترام کا درس دیں گے. انسانیت کے احترام کا درس تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے کیسے دیا کہ قرآن کریم میں اس بات کے شواہد موجود ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے حالات تھے، انسان اتنا زیادہ پست اور ذلیل ترین تھا اس زمانے کے اندر کہ بعض جانوروں کے اوپر انسانوں کے چڑھاوے چڑھایا جائے گا. آپ یقین کیجئے، تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے
کہ ایک جانور ہے یا بعض بتوں کے اوپر انسان کو ذبح کر کے اس کے چراغے چڑھائے جایا کرتے تھے، کتنا سخت اور ذلیل انسان تھا. لیکن قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اس انسان کو جو اتنا ذلیل ترین تھا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب کہا ہے. اور سنیے کہ اس انسان کی قدر و منزلت اللہ نے ہمیں کیا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو کیا شرف حاصل ہوا؟ مسجود ملائکہ بنایا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آپ تصور تو کیجئے کہ یہ انسان ہی تھا کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ انسان کے سامنے سجدہ کیجئے. اور پھر قرآن نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کے خشکی اور تری کے راستوں میں اس کو سواریاں دی ہے. اور آگے قرآن نے کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے. اور آج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق دیتے ہوئے، انسانیت کے احترام کا درس دیتے ہوئے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ سبق کس کے ذریعے سے ملا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، اہل ایمان کو کہتے ہیں، اہل اسلام کو کہتے ہیں کہ تم تو صرف قتل و غارت اور تمہارے یہاں تو صرف مار دھاڑ ہے، تمہارے یہاں تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ ظالم لوگ جو آج ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اپنی کارستانی کیا ہے. لیکن ہمیں تو آقا نے کیا حکم دیا؟ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور آگے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ ہے نا، جو کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہو. انسانیت کے ناطے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، انسانیت کے ناطے یہ ایک انسان ہے، اس کے اندر خون ہے. جیسا خون میرے اندر ہے ویسا خون اس کے اندر ہے. جیسی جان اس کی ہے ویسی جان میری ہے. جیسے میرے ماں باپ ہے ویسے اس کے بھی ماں باپ ہے. جیسے اس میرے بچے ہیں تو ویسے اس کے بھی بچے ہیں. اس درد کا سبق جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی درد کے ساتھ تم جینا دنیا کے اندر کہ تمہارے اندر دلوں میں غم ہو، پرن ہو، فکر ہو کہ جس طرح مجھے تکلیف پہنچے تو مجھے درد ہوتا ہے. تو یہی سوچ ہونی چاہیے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچے گی انسانی ناطے پر اس کو بھی درد ہوگا، اس کو بھی تکلیف پہنچے. اب جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خوخار ثابت کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے ہیں اور یوں تاریخ کو غلط ملت غلط سلط مروڑ کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس محمد عربی کے دور میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کہ تاریخ کے ساتھ کھلم کھلا مذاق ہے اور کھلم کھلا صراحتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے. حقیقت تو کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کل 27 غزوات اور 60 سرایا ہوئے. غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، اور سرایا وہ کہ جس میں آقا بلفظ نفیس تو نہیں شریک ہوئے، جماعتیں بنا کر کے الگ الگ امیروں کی موجودگی میں روانہ کی گئی، ان کو سرایا کہتے ہیں. سنیے گا ذرا اس بات کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات اور 60 سرایا میں مجموعی طور سے 1000 سے 1500 کے درمیان میں صرف لوگ جو ہے جنہوں نے جان کھوئی ہے، قتل کیے گئے، چاہے وہ اہل ایمان کی طرف سے چاہے اہل کفار کی طرف سے، صرف 1000 سے 1500 کے درمیان میں. لیکن ان سب کے ہونے کے بعد عرب میں کیسا سکون قائم ہوا کہ ان غزوات اور سرایا کے بعد جب اہل عرب میں، جب عالم عرب کے اندر اسلام آ گیا، چاروں طرف عالم عرب میں اسلام ہی اسلام تھا، کیسا سکون آیا، کیسا امن و امان قائم ہوا. اب ذرا سوچئے، مورخین نے لکھا ہے کہ قادسیہ سے ایک عورت اکیلے چل کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے حج اور عمرہ کر کے واپس لوٹ جایا کرتی تھی. اتنا امن و امان قائم ہوا تھا کہ اس کو ذرہ بھر بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا کہ نہ اس کی جان پر نہ اس کی مال پر کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ خیر واپس قادسیہ سے چل کر مکہ آتی اور اپنا عمرہ اور حج کر کے واپس قادسیہ اپنے آپ میں پہنچ جاتی، سکون اور وقار کے ساتھ پہنچ جاتی، اس کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایسا امن و امان قائم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 27 غزوات اور 60 سرایا کے بعد. لیکن ان اہل یورپ نے
جو ہمیں انسانیت کے احترام کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں اور اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ صرف قتل و غارت گیری کرتے ہو، ان سے ذرا کہیے اپنے گریبان کے اندر جھانکیے، ذرا اپنے آپ سے پوچھیے، اپنے آپ سے ذرا پوچھیے، کیا دو جو بڑی عالمی جنگیں ہوئی ہیں ان کے مورخین نے، خود اہل یورپ نے، انگریز مورخین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ پہلی جنگ کے اندر تقریباً 64 لاکھ افراد قتل ہوئے، اور دوسری عالمی جنگ کے اندر 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ لوگ جو ہے قتل کیے گئے. لیکن ان سب کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ذرہ بھر بھی دنیا میں کوئی امن و امان قائم نہیں ہوا. نہ ظالموں کی سرکوبی کی گئی، نہ مظلوموں کو راحت ملی، نہ مظلوموں کو انصاف ملا، کچھ بھی نہیں. تو انسانیت کے احترام کا جو درس اس امت کو دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کو. قربان دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور تیسرا بڑا احسان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ہے وہ دین و دنیا کی وحدت کا تصور ہے. بس یہ آخری بات کر کے اس پر ختم کروں گا بات. ایک اور احسان اس امت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا. کہ وہ ہوتا کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین و دنیا کو تقسیم کر دیا گیا تھا. یعنی اگر تم دیندار بننا چاہو گے تو پھر دنیا دار نہیں بن سکتے، اور اگر تم دنیا دار رہنا چاہو گے تو پھر دیندار نہیں بن سکتے. یعنی ایسی دو کشتیاں ہیں کہ اگر تم دونوں پر ایک ساتھ پاؤں نہیں رکھ سکتے. اگر تمہیں دیندار بننا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر تمہیں دنیا دار رہنا ہے تو پھر دین کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجدوں میں تو دین تھا اور بازاروں میں دنیا تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو بھی امت کے سامنے رکھا کہ ایک آدمی جو بظاہر دنیا کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں ہے تو دنیا کے تقاضوں کو تو پورا کرنا ہے. انسان کے اوپر اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق، اپنے اہل و عیال کے حقوق، معاشرتی ذمہ داریاں، چھوٹے بڑے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. انسان ان سے چھوڑ تو نہیں سکتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا کہ تم دنیا کے ان سارے حقوق کو، سارے معاشرتی حقوق کو، اپنے اور دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تم دیندار بھی بن سکتے ہو. یعنی تم دنیا کما کر کے، دنیا میں رہ کر کے، دنیا میں گزارا کر کے دیندار رہ سکتے ہو. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا کہ بھائی اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا جس کو قرآن کی اصطلاح میں رہبانیت کہتے ہیں. اس زمانے کے علماء نے یوں کہہ رکھا تھا کہ اگر تم دنیا کماؤ گے تو پھر تمہارے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں. اگر تم دنیا کی ضروریات پوری کرو گے تو پھر تمہارے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں. پھر ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہمت کی کہ ہم تو دیندار بنیں گے. پھر ایسا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے گھر بار کو بھی، بچوں کو، ضروریات کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور جا کر کے ایک عرصے تک تو قائم کوشش کی انہوں نے دین پر قائم رہنے کی. لیکن آخر جب انسان کی ضروریات ہے، انسان کا نفس اس کے ساتھ میں ہے، تو پھر کیسے پھر آخر میں بہت ساری معاشرتی برائیاں بھی ان کے اندر پائی گئی. یہاں تک کہ پھر وہ لوگ جو اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ جنگلوں میں رہ کر کے گزارا کرتے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ان کی اپنے خود ساختہ دین کی وجہ سے، جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض نہیں کیا گیا تھا، یہ مشکل ان پر لائی نہیں گئی تھی، یہ خود اپنے اوپر انہوں نے ڈالی تھی، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، بہت ساری ہزاروں طرح کی برائیوں کے اندر وہ لوگ پڑ گئے. تو اسی لیے اصول یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی جائز کام اپنی ذات کے اندر نہ دین ہے نہ دنیا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دین و دنیا کی وحدت کا تصور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، اور یہ بہت بڑا احسان کیا کہ تم دیندار ہو کر کے دنیا دار ہو سکتے ہو اور دنیا دار ہو کر کے دیندار ہو سکتے ہو. یعنی تم دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کیجئے، اپنے سارے حقوق پورا کیجئے، تب بھی تم دیندار بن سکتے ہو. تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جائز کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے. ہاں، اس کی وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کو انصاف دلانے کے لیے حکومت کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، اور اس کی منشا اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو دلوانا ہے، تو اس کی یہ سیاست اور حکومت بھی دین. ایک آدمی دن بھر زراعت اور کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے اس کے سر پر جو اہل و عیال کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی نیت ہے، تو یہ دین ہے.
اس طرح دنیا کے جتنے بھی کام وہ جائز ہے، وہ جتنے بھی اس کے پیچھے اگر اللہ کی رضا اور منشا ہے تو یہ سارے کام دین ہے. اور اس کے برعکس جو دین کے کام نظر آتے ہیں اگر ان کے پیچھے اللہ نہ کرے، اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے اگر وہ کام نہ کیے گئے تو وہ کام جو بظاہر دین ہے وہ دین نہیں رہیں گے، وہ دنیا بن جائے. جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بظاہر یہ دین والا عمل ہے، بہت نیک اور مبارک عمل ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی کچھ سیرت بیان کر رہا ہوں، بہت مبارک عمل ہے. لیکن اگر میری اس کے پیچھے نیت یہ ہو، واہی چاہوں کہ میرا اس سے نام بڑھ جائے، کہ میری بہت شہرت ہو جائے، تو میرا یہ کام جو بظاہر دین ہے لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے یہی کام دنیا بن جائے گا اور یہی میرے لیے وبال جان بن. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یعنی دین کا کوئی سا بھی کام کرے اور اس کے پیچھے اگر نیت کے اندر فطور ہے تو بظاہر نظر آنے والا دین کا کام دنیا بن جائے. تو کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات میں سے 3 احسانات میں نے آپ کے سامنے رکھے. پہلا احسان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وحدت انسانی کا تصور دیا، پہلا احسان. اور دوسرا احسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انسانیت کے احترام کا درس دیا. اور تیسرا دین و دنیا کی وحدت کا تصور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا. تینوں پر کچھ مختصر سی میں نے گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جو کچھ نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی ایسی بات جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی جو میری زبان سے نکل گئی، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات اگر ہوئی ہو تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، بطور خاص مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے کی، سچ کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شروع کر دیں آپ. جی ہارون کرنے صاحب آن لائن کے ہیں وہ پسنا سے تک شروع کر دیجیے آپ. جی شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ہاں آپ جی زیادہ دیر وقت نہ لیتے ہوئے، زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے سوالات رکھیں، سوالات مختصر ہوں اور موضوع کے متعلق ہی ہوں. اور ہماری بہنیں بھی جڑی ہوئی ہیں اس آن لائن لیکچر سیریز سے، ان کا واٹس ایپ گروپ الگ ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہے ریٹن سیکشن میں ڈالیں اور ذوالقرنین بھائی انشاءاللہ ان کے سوالات جو ہے قاری صاحب تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں سامنے. جی کچھ ساتھی ابھی بھی جڑ رہے ہیں، اگر قاری صاحب تب تک ایک مختصر سا خلاصہ اگر آپ بیان کرتے ہیں. جی آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، بلکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری ہر سانس اگر شمار کی جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن جو 3 احسانات میں نے آپ کے سامنے رکھے اور وحدت انسانی کا تصور، انسانیت کے احترام کا درس اور دین اور دنیا کی وحدت کا تصور، یہ 3 جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو یہ سب کچھ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سنانے کا مقصد یہ ہے، کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت پیدا ہو. اور محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا. اس بات کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے
کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور ایک ایمان والے کو ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر کسی کے دل میں اگر اللہ کے نبی کی محبت معاذ اللہ نہ ہو تو وہ تو دل کہلانے کے قابل ہی نہیں، اس کا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھے ہم سب اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، ہے نا؟ کہ کل قیامت میں جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو اللہ کے حضور پیش. جی غالباً شاید کسی بھائی کا سوال تھا قاری صاحب. جی الاسلامک جی ذوالقرنین بھائی کسی کا سوال ہے؟ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کسی. جی ممکن ہے بہنوں میں سے کسی کا سوال ہو کیونکہ ان کو ٹائپنگ میں تھوڑا ٹائم لگ. جی میم بھائی. ہارون ایک کام کریں، آپ پہلے قاری صاحب کو یہ جو خلاصہ کرنے دیجیے، اس کے بعد سوالات بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. جی اصل میں جن کو خلاصہ کرنے دیں اس کے بعد انشاءاللہ. جی اصل میں کسی بھائی نے ہینڈ ریز کیا تھا تو اس وجہ سے مجھے لگا شاید سوال. کوئی بات نہیں، وہ ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو خلاصہ کرنے دیجیے اس کے بعد انشاءاللہ. جی معذرت. جی تو محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، کہ اگر ایک آدمی کسی سے محبت کا دعوے دار ہے تو یہ محبت اس کو مجبور کرے گی کہ جس سے آپ کو محبت ہے. جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے اس کو ہم سمجھیں کہ اگر ہم دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہماری عقل، ہمارا نفس ہمیں اس بات کو اس پر مجبور کرے گا کہ جس سے تمہیں محبت ہے تم اس کے خلاف کرو؟ کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہو، اگر حقیقت میں محبت ہوگی تو بیٹا اپنے باپ کا کبھی نافرمان نہیں ہو. ہاں اگر اس کو اپنے باپ سے خالی کہنے کے حد تک کہ بھئی اپنے باپ سے محبت ہے، لیکن باپ کی اگر وہ حقیقت میں نافرمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو یہی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اور ہونی چاہیے تو یہ محبت ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت پر مجبور کرنی چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں 10 نہیں 20 نہیں ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی وجہ سے اپنے حقیقی رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ بھائی نے آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا کس بنیاد پر؟ جب اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت کا معاملہ ہے. یہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم اس راستے سے نہیں ہٹ سکتے جو ہمیں آقا نے دیا ہے. لیکن آج ہمارا ماحول اور معاشرہ کیسا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دین پر آنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر آنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ ہماری اپنی برادری، ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا خاندان. تو پھر آپ خود سوچئے ذرا کہ اگر میں اپنی زبان سے تو یوں کہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن جب عملی طور پر میدان میں آنے کی بات ہو تو ہمارا عمل آقا کی اس کے خلاف ہو جائے، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب کل کھڑے ہوں گے، کل قیامت میں روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر یاد رکھیے گا صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، دعوے کے ساتھ دلیل دینی پڑے گی. اگر کوئی دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہو تو جھگڑنے کے بعد وہ کورٹ میں جائیں، ظاہر سی بات ہے دو آدمی جب کسی معاملے میں جھگڑتے ہیں تو ان میں سے ایک حق پر ہوتا ہے، ایک باطل پر ہوتا ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. تو جب کورٹ پہ جا کر کے جج کے سامنے جب بات ہوگی تو ایک آدمی اگر وہاں جا کر کے رٹ لگانا شروع کر دے کہ بھائی یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، اور بہت زیادہ چیخنے اور چلانے لگ جائے تو کیا کورٹ اس پر فیصلہ کر دے گی؟ یہ تو بہت چلا رہا ہے، یہ تو بہت شور کر رہا ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دو. کورٹ کبھی آواز اور چلانے کی بنیاد پہ جج فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر تو ڈاکومنٹس لکھے جائیں گے، وہاں پر تو کاغذات چیک کیے جائیں گے، وہاں پر تو جرح و تعدیل ہوگی، وہاں پر تو سنوائی ہوگی. اس کے بعد حقیقت میں جس کے حق میں جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہوگا. تو یہی مثال سمجھیے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کون کھڑا تھا اور کون کھوٹا تھا، کون دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر اور نبی سے حقیقت میں عشق لڑا کر کے آیا اور حقیقت میں نبی علیہ السلام کی زندگی گزار کر کے آیا، اور جو نبی اس امت کو تعلیم دے کر کے گئے اس کو کر کے آیا عملی طور سے جیسا صحابہ نے کر کے دکھایا. تو پھر اللہ کے ہاں تو اسی کو کامیابی ملے گی، اللہ کے ہاں تو اسی کو عزت ملے گی. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسریٰ کے دربار میں کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا تو انہوں نے نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا. سنت بھی ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، دسترخوان صاف ہو تو اٹھا کر کے کھانا چاہیے. انہوں نے سنت پہ عمل کرتے ہوئے کھا لیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کہ نیچے سے اٹھا کر کے کھاتے ہیں.
تو اس موقع پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی جملے آج تک محفوظ ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایک امتی کو وہ سبق دے رہے ہیں. کیا سبق دیا؟ کیا جملے کہے؟ اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنی نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ یعنی کتنا جو اس زمانے میں سپر پاور طاقت، اس کی کسی کی پرواہ نہیں کی. بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، یہ بڑے بڑے درباری ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے. میرے لیے اگر سب سے بڑا کوئی عمل ہے تو نبی کا عمل ہے، تو میں اس بے وقوف کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ. تو کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم ذرا سوچیں، اپنی زندگی کو صبح سے شام تک سوچیں. ہماری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، بیت الخلا جانے کی، نکلنے کی سنتیں ہیں، یہاں تک کہ 10 نہیں 20 نہیں ہزاروں زندگی کے ہر موڑ پہ آقا کے طریقے موجود ہیں. تو کیا وہ طریقے ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو یاد رکھیے گا کہ پھر وہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کو لازماً اپنانا پڑے گا. جو نبی نے کرنے کے لیے کہا وہ کرنا پڑے گا، جس سے منع کیا اس سے رکنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا. اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں جب وہاں پر جا کر کے منظر وہاں کا منظر ہو اور پیشی ہو اور دنیا میں تو کہتے کچھ رہے کرتے کچھ رہے، تو وہاں پر بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور اللہ ہم سب کو حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی کامل اتباع بھی نصیب فرمائے. آمین. ذوالقرنین بھائی، اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو